السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ الحمدللہ آج ہماری سٹوری نمبر 7 ہے پردہ چیلنج کی۔ میرے شرعی پردے کا سفر شروع صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا تھا۔ ویسے تو میں پچھلے 12 سال سے زیادہ عرصے سے نقاب اور عبایا پہنتی تھی، لیکن خاندان کے مردوں سے نہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور دوسرا، ہمارے گھر میں چاہے خاندان کے مردوں سے پردہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن شرم و حیا کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ کم و بیش ہی کسی مرد سے سامنا ہوتا تھا۔ اگر کوئی گھر آئے مرد تو اسے ڈرائنگ روم کے اندر ہی رکھتے، ہم بہنوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اب الحمدللہ ان مردوں سے بھی پردہ شروع کر دیا ہے۔ میں شروع میں بہت کلرفل اور مختلف ڈیزائنز کے عبایا سکارف لیتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ احساس دل میں پیدا ہوا کہ یہ مکمل پردہ نہیں ہے، یہ خالی چہرہ ڈھانپنا ہے۔ کیونکہ یہ سب رنگ کے عبایا سکارف دوسروں کو اٹریکٹیو لگتے تھے، تو ان کو چھوڑ کر صرف کالے رنگ کے عبایا اور سکارف پر شفٹ کیا۔ پھر میں نے ایک مرتبہ آرمی فورسز میں جاب کے لیے اپلائی کیا، تو وہاں مجھے چہرہ ڈھانپنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ اس واقعے نے مجھے بہت افسوس دلوایا کہ ہم کس قسم کے اسلامی ملک میں رہتے ہیں، جہاں ہم مسلمانوں کو اپنے رب کے احکامات بھی آزادی سے ماننے کی اجازت نہیں۔ تب اس جاب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ اس واقعے کے 1-2 سال میں اور کچھ زندگی میں اسٹرگلنگ فیز بھی چل رہا تھا، جسے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہی سمجھتی ہوں۔ اس فیز میں اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہگار کو اپنے قریب کیا، مجھے اپنی زندگی کا اصل مقصد بھی سمجھ آیا، اور اس کے بعد ہی مکمل شرعی پردے کا شوق بھی دل میں ڈال دیا۔ خیر، جب گھر والوں کو انفارم کرنے کی باری آئی تو انہیں پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں یہ ڈیسیژن لینے والی ہوں۔ امی کو تو میں نے زبانی ہی بتایا، اور اس وقت پتہ نہیں کیوں میرے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، جس پہ امی نے بہت پیار سے میرے اس فیصلے پر اپنے ساتھ کا یقین دلایا، اور باقی بہن بھائیوں کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ گروپ میں بتا دیا، جس پر اس ٹائم ان کے رپلائی نہ آنے پر شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، اور شاید ان کی طرف سے مجھے ٹف ٹائم ملا۔ لیکن بعد میں ایک بہن نے بتایا کہ ایسا بالکل نہیں، ہم کفار مکہ والا رویہ کیوں اپنائیں جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے۔ ان سب نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور بے حد دعائیں دی۔ میں جانتی ہوں کہ میرا یہ سفر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت سموتھ اور آسان رہا، اور میں یہاں سے یہی پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ سب اپنی زندگیوں میں دین کو اور اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو اتنی لگن اور شوق سے اپنائیں کہ دین پر عمل کرنا سب کے لیے آسان ہو، کوئی کسی کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرنے کی بجائے اسے سراہے۔ ہمارے یہاں شرعی پردہ کرنا ایک نارمل عام چیز ہو، جہاں ہر مسلمان لڑکی کے لیے صحابیات رول ماڈل ہوں۔ میں یہاں اپنا نام مینشن نہیں کروں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی اصل ڈیزرونگ لڑکی یہ گفٹ حاصل کر سکے جو واقعی ضرورت مند ہو۔ میرے پاس تو الحمدللہ عبایا سکارف انف ہیں، میں تو ان پر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتی۔ ابھی بلا ضرورت اور مل جائے گا تو اپنے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی۔ اس لیے میرا اس سادہ سی کہانی کو شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آئیں ہم سب مل کر دین کو اس قدر آسان اور عام کر دیں کہ سب کا یہ سفر آسان ہو، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں اور خیر بانٹنے والے بنیں، جس سے ایک صحیح اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکے، تاکہ روز محشر ہم اپنے نبی کو شرمندہ نہ کریں، اور نہ ہی ہمیں خود کو ان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ وہ ہم سب پر فخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کروائیں، سب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت جنتوں کے مہمان بن سکیں، آمین۔ الحمدللہ بہت اچھی سٹوری تھی، بہت موٹیویٹ کیا۔ اسٹرگل نہیں کرنا پڑا ان کو، کیونکہ سٹارٹ میں ہی فیملی کا ماحول کچھ ایسا تھا، اس لیے، لیکن میسج بہت اچھا دیا انہوں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہو جائیں، اللہ کے بن جائیں، اور دین کو آسان کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات نہیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔